کہ امام کے پاس کوئی آتا ہے مولا علی کے پاس، یا علی، راوی کہتا ہے امام کا چہرے والا کہ مجھے جا کے امام کے خطبہ سننا تھا، جمعے کا دن تھا، میں بہت بیمار تھا، مجھے بخار تھا، میں نے سوچا امام کا خطبہ کیسے سنوں، مگر زبردستی آیا، آ کے بیٹھا اور آ کے امام کے خطبے جب میں نے سنے، ایک مرتبہ جب خطبہ دیا مولا کے پاس خطبے کے بعد ملنے کے لیے گیا، مولا سے میں نے کہا مولا شدید بخار ہے، بہت بیمار ہوں۔ مولا نے کہا جیسی تکلیف تمہیں ہے، جیسا بخار تمہیں ہے، جیسی بیماری اور زحمت تمہیں ہے، بالکل ویسی ہی زحمت مجھے ہے۔ کیسے مولا؟ کہا صرف میں نہیں بلکہ کائنات میں صرف تم نہیں بلکہ کائنات میں جو جو تکلیف ہمارے شیعہ اٹھاتے ہیں، ہمارے چاہنے والے اٹھاتے ہیں، وہ ایک ایک تکلیف ہم بھی اٹھاتے ہیں۔ یعنی تم جب بیمار ہوتے ہو تمہارے زمانے کے امام بھی بیمار ہوتے ہیں، تم جب تکلیف اٹھاتے ہو تمہارے زمانے کے امام بھی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ انا وعلی الابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ باپ کو بیٹے کی کتنی فکر ہوتی ہے، کہیں میرا بیٹا تباہ نہ ہو جائے، کہیں میرا بیٹا برباد نہ ہو جائے۔ اہل بیت وہ ہیں جو اس امت کے روحانی باپ ہیں۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے ہم سے زیادہ ہمارے باپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہم برداشت کر لیتے ہیں مگر ہمارا باپ برداشت نہیں کر پاتا۔ ہماری تکلیف کو جھیلنے والے ہمارے امام ہیں، ہمارے امام نے ہماری تکلیف جھیلی ہیں۔ ہاں عزادارو، اگر کربلا والوں کی زندگی کی طرف دیکھیں، جس طرح علی باپ ہیں ہر امت کے، اسی طرح حسین بھی باپ ہیں، اسی طرح حسن بھی باپ ہیں، اسی طرح ہمارے زمانے کے امام ہمارے روحانی باپ ہیں۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہوگی تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ باپ کی تکلیف بہت سخت ہوتی ہے۔ باپ کی تکلیف کا اندازہ وہ نہیں لگا سکتا جس کے پاس بیٹا نہیں، مگر جس کے پاس بیٹا ہے وہ اس تکلیف کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ حسین بھی باپ تھے، اور حسین کو جو بیٹا ملا ہے کائنات میں کسی کو ایسا بیٹا نہیں ملا، مگر حسین نے اس بیٹے کو قربان کرنا قبول کیا کہ میرا لال قربان ہو جائے، میں صبر تو کر لوں گا مگر نانا کے دین پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ آئیے مولا کو سلام کرے مل کے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام یا ابن امیر المومنین، السلام علیک یا ابن فاطمة سیدۃ نساء العالمین، السلام السلام علی الحسین، حسین پہ لاکھوں سلام، وعلی علی ابن الحسین۔
حسین کے بیٹے علی پہ سلام۔ اللہ اللہ، آج حسین کو حسین کے بیٹے علی کا پرسہ دینا ہے۔ علی ابن حسین سے اکثر کہا جاتا ہے کہ سید سجاد مراد ہیں اس زیارت عاشورہ کے جملے میں، مگر کچھ علماء کہتے ہیں علی ابن الحسین سے مراد شبیہ پیغمبر علی اکبر ہے۔ کیونکہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام پہنچا، یزید نے شبر سے پوچھا ہم نے ان کے سارے مرد مان دیے تھے، یہ کون بیمار ہے جو زندہ ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین ہے۔ شبر سے یزید نے پوچھا ہم نے علی کو کربلا میں مار دیا تھا، کہا حسین کو علی سے اتنا پیار تھا اپنے سارے بچوں کے نام علی رکھے، کسی کا نام علی اکبر، کسی کا نام علی اصغر، یہ علی زین العابدین ہے۔ عزادار ایک مرتبہ یزید نے کہا اس کو بھی قتل کر ڈالو، بس زینب نے یہ سنا، آگے بڑھی سجاد کی گردن پہ گردن رکھ کے کہا جب تک علی کی بیٹی زندہ ہے امامت پہ آنچ نہ آنے پائے گی۔ اللہ اللہ، عزادار آج ہمیں حسین کو اکبر کا پرسہ دینا ہے۔ یہ وہ اکبر ہیں جب امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ ایک مرد کے لیے، ایک باپ کے لیے سب سے بڑا اچھا وقت کب ہے؟ امام نے فرمایا جب وہ اپنے جوان بیٹے کو جوان ہوتا ہوا دیکھتا ہے، باپ کے لیے سب سے اچھا وقت وہ ہے۔ اب سوالی نے سوال پلٹایا، مولا باپ کے لیے سب سے برا وقت کب ہے؟ کہا جب جوان بیٹا بڑھاپے کی عصا مر جائے، باپ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت ہو نہیں سکتی۔ عزادارو، یہ وہ علی اکبر ہیں کہ مدینے میں جب لوگ رسول خدا کی رحلت کے بعد رسول خدا سے ملنے کے لیے آتے، پتہ چلتا رسول دنیا سے جا چکے ہیں، تو کہتے اب ہم کیا کریں؟ لوگ انہیں کہتے اگر رسول کا زندگی دیکھنی ہے، رسول کا چہرہ دیکھنا ہے، رسول کا چلنا دیکھنا ہے، رسول کی طرح گفتگو کرنا اگر دیکھنا ہے، جاؤ علی اکبر کو دیکھ لو، یہ ویسے ہی چلتے ہیں جیسے رسول چلتے، ان کا چہرہ رسول کی طرح ہے۔ اللہ اللہ، علی اکبر۔ ایک مرتبہ ظہر عاشور کے وقت آتے ہیں، بابا سے اجازت لے لیں، بابا جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ حسین فرماتے ہیں اکبر ذرا جا کے اماں سے اجازت لے لے اور اس پھوپھی سے بھی اجازت لے لے جس نے تجھے پالا تھا، کیونکہ جب علی اکبر پیدا ہوئے، بی بی زینب نے اکبر کو حسین سے مانگ لیا تھا، کہا بھیا میں اس بچے کو خود پالوں گی، اور مدینے میں یہ مشہور بی بی فرماتی ذرا میرے اکبر کو جوان تو ہو لینے دو، میں اکبر کی اس شان سے شادی کراؤں گی کہ دنیا مدینے والے دیکھیں گے کہ بنی ہاشم کے جوان کی شادی کیسے ہوتی ہے۔ اکبر آئے، اماں کو کہا اماں کل 10 محرم کا دن ہے، کل ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے کہ فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو جائے، کل ہر بہن اپنے بچے کو اپنے بھائی کو بھیجے گی، کل ہر بیوی اپنے شوہر کو بھیجے گی، کل ہر ماں اپنے بچے کو بھیجے گی تاکہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ اماں کل اگر قیامت کے دن زہرا نے آپ سے پوچھ لیا اپنے بیٹے کو بچائے رکھا، میرا بچہ حسین شہید ہو گیا، تو اماں زہرا سے کیا کہو گی؟ ماں نے اجازت دے دی، بیٹا
چلے جاؤ. اب ایک مرتبہ پھوپھی زینب کے پاس آئے, اپنا سر پھوپھی زینب کی جھولی میں رکھا. پھوپھی زینب اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کے سر کی کنگھی دے رہی ہے اور علی اکبر باتیں کر رہے ہیں کہ رہے ہیں. پھوپھی ذرا یہ بتا کہ تو افضل ہے یا دادی فاطمہ الزہرا افضل ہے؟ کہا اکبر یہ کیسا سوال, کہا میں اور کہا فاطمہ زہرا, میں زہرا کی جوتیاں اٹھانے والی ہوں. تو بتائیے پھوپھی اماں اپنے بچے کو فاطمہ زہرا کے بچے پہ قربان کروا دیجئے. ماں سے انداز سے حضرت علی اکبر نے اجازت لی. اب ایک مرتبہ علی اکبر خدا حافظ کر کے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ فوج یزید کا راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے, کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے. معلوم ہے کیا ہوتا تھا, جب علی اکبر خدا حافظ کر کے نکلتے کوئی بہن آ کر دامن پکڑ لیتی, بھائیا ذرا سغرا کی طرف سے تو خدا حافظ کر لیتے تھے. پھر سے اکبر نکلتے کوئی ماں آ کر کاندھا پکڑ لیتی, علی اکبر ذرا آخری دیدار کرا دے, یہ چہرہ تھوڑی دیر میں خون اور خاک میں مل جائے گا. جب بہت دیر ہو گئی حسین نے فرمایا مسافر کا راستہ نہ روکو. اب آزاداروں بیویوں نے 2 قطاریں بنا دی. علی اکبر 2 قطاروں کے درمیان سے چلنے لگے. آزاداروں منظر کچھ ایسا بنا حسین جیسے صابر امام روتے ہوئے خیمے سے نکل گئے. کیسا منظر بنا جب علی اکبر 2 قطاروں کے درمیان سے چلنے لگے. ایک کونے سے ایک میٹھی سی آواز آئی, بھیا علی اکبر اپنے بیمار بھائی سے تو مل کر جانا. سید سجاد ہاتھوں کے سہارے جھکی ہوئی کمر کے ساتھ آئے. بھائی نے بھائی کو سینے سے لگایا, کربلا تیرے حصے میں, شام کا بازار میرے حصے میں. اب آزاداروں علی اکبر نکلے. حسین نے امامہ سر پہ رکھا, کمر بند باندھا. ایک مرتبہ سر سے پاؤں تک دیکھا, ایک حسرت کی آہ بلند کی, اکبر تو جیسا بیٹا کائنات میں نہیں ہوگا. اب ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو گھوڑے پہ سوار کرایا. علی اکبر نے کیا دیکھا, علی اکبر نے ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے, حسین کے کان میں کچھ کہا اور گھوڑے پہ بیٹھ کر چلے گئے. جیسے حسین کے کان میں کچھ کہا حسین کی چیخیں بلند ہو گئی. علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کر چلے گئے. یہ منظر زینب دیکھ رہی تھی. زینب نے کہا بھائی تجھے میرے حق کی قسم بتا اکبر نے تجھے کیا کہا. کہا بھائی بہن دنیا کا دستور یہ ہے کہ باپ بیٹے کو وصیت کرتا ہے, مگر میرا اکبر مجھے وصیت کر کے گیا, بابا میرا جنازہ خیمے میں نہ لانا, میری ماں پردیسی ہے, ماں برداشت نہ کر پائے گی. آزادارو علی اکبر نے حملہ کیا. روایت میں ملتا ہے اکبر نے 17 حملے کیے. ہر دفعہ حملہ کرنے کے بعد واپس آتے کہتے بابا میں کیسے جنگ کر رہا ہوں. کہا شاباش علی اکبر. اب آخری جنگ کے بعد علی اکبر واپس آئے. آخری حملے سے پہلے کہا بابا قتلنی العطش, پیاس نے مجھے قتل کر ڈالا ہے, بابا ذرا سا پانی مل جائے. اب ایک مرتبہ حسین کے پاس تو پانی نہیں. اکبر حسین سے باپ بیٹے سے ایک ایسا سوال کر رہا ہے, سب سے کم قیمت والی چیز مانگ رہا ہے, مگر باپ نہیں دے پا رہا. کہا اکبر میری زبان اپنے منہ میں لے لے. اکبر نے حسین کی زبان منہ میں لی. ایک مرتبہ چیخ اٹھے بابا آپ کی زبان تو
میرے منہ سے زیادہ خشک ہے، آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ آزادار حسین نے اکبر کو پھر سے روانہ کیا، اکبر نے حملہ کیا۔ آزادار ایک مرتبہ ایک ظالم نے علی اکبر پہ وار کیا، سر پہ وار کیا۔ علی اکبر گھوڑے سے لپٹے ہوئے ہیں، سر سے خون بہ رہا ہے، خون علی اکبر کے سر کا گھوڑے کی آنکھوں میں جا رہا ہے۔ اب گھوڑے کو کچھ نظر نہیں آ رہا، علی اکبر کا گھوڑا سیدھا دشمنوں میں چلا گیا، چاروں طرف سے دشمن، علی اکبر دشمنوں کے نرغے میں پھنس گئے۔ اب راوی کہتا ہے دور سے ہمیں یہی نظر آ رہا تھا کہ تلواریں اڑتی پھر نیچے آتی، نیزے اٹھتے پھر نیچے آتے۔ حسین کو آواز لی، بابا میں گر گیا۔ حسین نے کہا علی اکبر ادعونی یا بنیا، اکبر مجھے آواز دو، تیرے آواز کے سہارے تیرے بابا تجھ تک پہنچے۔ حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ حسین کبھی گرتے، کبھی دائیں گرے، کبھی بائیں گرے، کبھی گرتے کبھی سنبھلتے، اکبر کی لاش پہ پہنچے، سر گود میں لیا۔ اکبر زندگی کی کوئی خواہش ہے تو کہہ دو، ارباب مصائب یہ کہتے ہیں۔ اکبر نے کہا بابا سورہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں واپس آؤں گا، ذرا سورہ دکھا دیجئے۔ حسین نے فرمایا میرے دو انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اب اکبر نے وہ مدینے کا منظر دیکھا اور سورہ کو کس حالت میں دیکھا۔ جب علی اکبر مدینے سے جا رہے تھے، سورہ ایک خاک کا ٹیلا لے کر آئی، کہا اکبر اپنے قدم کے نشان اس خاک کے ٹیلے پہ چھوڑ دے، جب تیری یاد ستائے گی ان خاک کے نشان سے اپنے دل کو بہلا دوں گی۔ کیا دیکھا؟ وہی خاک کا ٹیلا ہے، بیمار کی نگاہیں ہیں، کبھی کربلا کی طرف رخ کر کے کہتی بھیا یہ بیمار تیرے وعدے پہ زندہ ہے۔ اب آزادارو حسین نے چاہا اکبر کو خیموں کی طرف لے جائے۔ اللہ اللہ، یہ حسین سے کوئی پوچھے جوان کی لاش کیسے اٹھائی جاتی ہے؟ ایک ہاتھ اکبر کے سر کے نیچے دیا، ایک ہاتھ پاؤں کے نیچے دیا۔ یا علی مدد، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش ہے، لاش سینے تک آئی، ہاتھ کانپے، پھر سے کوشش کی مگر لاش نہ اٹھا سکے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اکبر ذرا اپنے بوڑھے باپ پر ایک رحم کر دے، اپنے بازو اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دے۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالا مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا۔ حسین نے پوچھا اکبر ہاتھ سینے سے کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ نہیں دینا چاہتا۔ کہا میں صابر حسین ہوں، ہاتھ کا ہٹنا تھا، برچھی کا ٹوٹا ہوا پا علی اکبر کے سینے پہ آئے۔ حسین نے لاش کو زمین پہ رکھا، ایک مرتبہ اکبر کے سینے پہ ایک ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ سے برچھی کو تھاما، آسماں کی طرف نگاہیں بلند کی۔ نانا رسول اللہ ذرا